اگر سورۃ الاحزاب پڑھیں اس کی 31ویں آیت سے لے کر اور 33-34ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا بہت ہی پیارے انداز سے ذکر فرمایا ہے، اور اس میں 4 قابل ذکر اور بہت ہی نمایاں مناقب ذکر کیے ہیں۔ مثلا پہلا بیان فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج ان مومنین کی مائیں ہیں۔ بے شک اس کا مطلب ہے کہ تمام ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ ضمناً بات ایک عرض کر دیتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ اگر ایک بیٹے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے اور وہ کہے کہ مجھے تو نہیں معلوم، انتہائی شرم کی بات ہے۔ اس لیے کم از کم ہم اپنی ماؤں کے نام تو یاد کرنے چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ 11 متفق علیہ ہیں کہ 11 ازواج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، تو ان 11 کے نام ہر مومن کو، لڑکا لڑکی ہو، ہمارے بہن بھائی ہوں، ان کو یاد ہونے چاہیے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، کوئی نبی کی ازواج کوئی بھی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ اوہ سبحان اللہ۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تمام خواتین پر فوقیت عطا فرمائی تھی۔ تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت اطہار کے لیے ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی اہل بیت یعنی ازواج رسول کے مناقب بیان ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محض اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ واہ۔ تو جیسے یہ پنجتن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن حسین کو اپنی چادر میں لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کی طرف یہ توجہ اگر ہوتی ہے کہ امہات المومنین کے لیے تو نصوص قطعیہ سے ثابت تھی یہ فضیلت، ان کے لیے ثابت نہیں تھی بظاہر، تو نبی کریم نے ان کو چادر میں لے کے وضاحت کر دی کہ جیسے امہات المومنین میرے اہل بیت میں داخل ہیں، ایسے ہی یہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ یہ 3 فضیلتیں، اور چوتھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ماشاء اللہ۔ کہ جو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور نیک اعمال کریں تو ہم انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر نیکی کرے گا اس کو 1 کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ازواج مطہرات جب کرتی تھیں تو ان کو 20 نیکیاں ملتی تھیں، اللہ، ڈبل ان کا اجر و ثواب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرمایا، تمام امت کی مائیں قرار دیا، ان کے اجر کو 2 گنا کر دیا، اور وضاحت کے ساتھ نص قطعی بیان فرما دی کہ کوئی بھی عورت ان کی مثل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری وہ مائیں بھی ہیں اور بے مثل مائیں ہیں، بے نظیر مائیں ہیں۔ بے شک۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ماؤں کے اوپر طعنہ زنی، ماں کے لیے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرنا، یہ کسی بیٹے کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے صرف میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جو غیر مستند روایات جو صرف تاریخ کا کوئی حصہ ہوتی ہیں، جن کی کوئی مستند پیچھے روایت بھی نہیں ہے، کوئی راوی بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ان کو بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنے اکابرین سے بظاہر بدظن ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ تاریخ ایک طرف اور نصوص قطعیہ ایک طرف، بے شک۔ قرآن سے کوئی چیز فوق نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے اس گواہی کو قبول کریں اور ان نفوس قدسیہ سے دل میں محبت رکھیں، اس کے علاوہ کوئی چیز رکھیں گے تو ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ واہ، کیا